الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل قدر علماء کرام معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک عظیم بابرکت مجلس میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ایک تو غلطی وہ ہوتی ہے جو آدمی انجانے میں کر دیتا ہے، اور ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اسی لیے حکومت کی شقوں میں، قانون کی کتابوں میں قتل عمد ہوتا ہے اور قتل خطا ہوتا ہے۔ قتل عمد منظم پلاننگ کے تحت وہ قتل کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے تو 302 دفعہ ہے، اور غیر ارادتی طور پر ایک جانور کو پتھر مار رہا تھا، وہ پتھر جا کر دوسرے آدمی کے کنپٹی کو لگ گیا، مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کی سزا بہت کم ہوتی ہے، اس کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور قرآن شریف کے اندر بھی مومنوں مسلمانوں کے جو گناہ ہیں، کسی گناہ کے بارے میں اتنی سخت سزا نہیں بیان کی گئی۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے تو کافروں مشرکوں کے لیے جو لفظ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں وہ نہیں بتانا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات کے اندر 1450 سال گزر کر بھی آج کا مسلمان اس کو شرعی دفتر میں اور شریعت کی کتاب میں لانے تیار نہیں ہے، اور انجام بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ دین سے کم دلچسپی کی دلیل ہے۔ خاندانی طور پر مسلمان ہو گئے، خاندانی طور پر مسجد کا جنازہ مل گیا، خاندانی مسلمان ہونے کے ناطے مسجد کا دفتر مل گیا، خاندانی مسلمان ہونے کے ناطے قبرستان مل گیا، بس اسی کو ہم نے اسلام اور مسلمان سمجھ رکھا ہے۔ حضرت قربانی جو ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جو ہم دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ دمبے کو لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا اور قربانی دی گئی۔ اب بھی امام صاحب کو پوچھئے کہ پچھلے رمضان بقرعید میں بھی پوچھے ہوں گے، حضرت گئے بار اماں کے نام کو قربانی دی، اب کس کے نام کو دینا؟ یہ مسئلے کی بات نہیں ہے، بے توجہی کی بات ہے، قدر و قیمت کو نہ پہچاننے والی بات ہے۔ بہت ساری لاکھوں کروڑوں عبادتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن قربانی اتنی قدیم ہے، وہی عین قربانی، جیسے صفا مروہ میں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، عین وہی صحیح موجود ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو طواف کے چکر لگائے تھے وہ سیم ہے، مینا کو جانا بھی، جمرات کرنا بھی سیم ہے۔ یہ شریعت کے اندر یہ صرف کچھ اعمال جو منسوب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، عمرہ ہے، حج ہے، عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، قربانی ہے،
اس کے باوجود بھی لوگ پوچھتے ہیں پہلی قربانی اللہ کے نام کو دینا کیا، دوسری پیغمبر کے نام کو دینا کیا؟ تو خیر اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعید بیان فرمائی، ولا یقربن مصلانا، وہ ہماری ذات میں ہماری برادری میں نہیں ہے، انہیں کیسا حال ہو تو مریا تو پرواہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ شادی کا معاملہ آج ہندوستان کی عدالتوں میں، پولیس تھانوں میں، دارالقضاؤں میں سب سے زیادہ مسلمان جرم مرد کے مسائل ہیں، طلاق کے لیے، خلا کے لیے، پنچایت کے لیے۔ حالانکہ شادی وہ عمل ہے، نکاح وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات جنت سے فرمائی، یہ میڈ ان جنت ہے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، وہ میڈ ان مکہ ہیں، میڈ ان مدینہ ہیں، میڈ ان طائف ہے اور میڈ ان سعودی عربیہ ہے۔ لیکن نکاح جو پیش آیا واقعہ، یہ جنت کا ہے، یہ جنت سے نکلا ہے، یہ جنت تک واپس جانے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر نکاح کا ترجمہ طلاق نہیں ہے، نکاح کا ترجمہ خلا نہیں ہے، نکاح کا ترجمہ پنچایت بٹھانا نہیں ہے، نکاح کا ترجمہ کورٹ کے اندر مقدمہ بازی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محبت نکاح سے قائم ہوتی ہے وہ ماں کی ممتا کی محبت بھی الگ ہوتی ہے اور باپ کی شفقت بھی الگ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جس دلہن سے بیاہ کرایا جا رہا ہے، ایجاب و قبول سے پہلے اگر یہ اپنی دلہن کو لے کر چلے جائیں، محلے والے پتھر ماریں گے، ڈنڈا ماریں گے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ایجاب و قبول کے بعد تحفے دیے جاتے ہیں، مبارکبادی دی جاتی ہے، گلے ملے جاتے ہیں۔ کچھ سیکنڈ پہلے جو چیز حرام تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اس چیز کو حلال کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ جتنا نازک یہ مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ اتنا نازک نہیں ہے۔ ماں 1,00,000 مرتبہ کہے میں بچے کو بچہ نہیں مانتی، پھر بھی ماں کا دل پسند جاتا ہے، پھر بھی قبول کر لیتی ہے۔ باپ کروڑ مرتبہ کہے میں پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتا، میری بات نہیں مان رہا ہے، پھر بھی پسند جاتا ہے دل۔ لیکن یہ ایک مرتبہ پوری زندگی میں کبھی 99 سال ساتھ رہ کر یوں کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ثلاث حضرہن حضر وجدہن جد، آپ نے فرمایا کہ 3 معاملے ایسے ہیں جن کا مذاق بھی سچا ہے، جن کا سچا بھی سچا ہے۔ پڑوس ملک کے اندر ٹی وی کے سیریل کے اندر میاں بیوی کام کر رہے تھے، اس صحیح زندگی کے اندر بھی میاں بیوی تھے۔ ڈرامے کے اندر ایک طلاق کا رول تھا، اس میں خامند نے بیوی کو کہہ دیا ڈرامے کے لیے، وہ بے پناہ محبت والی زندگی گزار رہے تھے۔ علماء نے کہا کہ آپ کی بیوی ہاتھ سے نکل گئی، طلاق پڑ گئی۔ اتنا نازک رشتہ ہے اور بنتا ہے تو ایسا بنتا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ علماء کرام سے پوچھا گیا جنت کے اندر حوریں ہوتی ہیں تو پھر یہ پرانی جوڑو وہاں پر آئی تو کیا مزہ؟ علماء نے کہا کہ کم سے کم جنتی کو 70,000 حوریں ملتی ہیں، یہ حوروں کی سردار اللہ تعالیٰ اس کی بیگم کو دنیا میں بنائے گا۔ دیکھنے کے اندر ایک معمولی مجلس لگتی ہے، 5 منٹ بات ہوئی تو ہوئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، ایجاب و قبول کرایا گیا، مہر رکھا گیا، لیکن ساری زندگی کا فاؤنڈیشن یہی ہے۔ جو نکاح شریعت سے ہٹ کر کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خیر و برکت کو چھین لیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو سسٹم ہے اور دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو چائے بنانی ہے، شکر والی تو شکر ڈالنی پڑے گی، پتا ڈالنا پڑے گا۔ قدرت کی اس فطرت کے اندر مداخلت کرتے ہوئے اگر کوئی شکر کی جگہ نمک ڈالے گا یا چائے پتی کی جگہ ہلدی ڈالے گا، مرچ ڈالے گا، قیامت تو آ سکتی ہے، چائے نہیں بنتی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کا سسٹم سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی بنائی ہوئی سنت کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نکاح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نکاح ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی مداخلت کرے گا، میں نے کہا کہ یہ قتل عمد کی طرح جان بوجھ کر اپنا
پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے، اپنی زندگی کو عذاب بنا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول کر لیا۔ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے، جوڑا، جہیز، دعوت، ولیمہ، کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دسترخوان جنت کا نازل کر سکتا ہے، بنو اسرائیل کے لیے من و سلوہ اور جنتی پھلوں کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کا گھر دیکھ کر آؤ۔ وہ بھی ایک صحابی وقف کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار دیا اپنی لخت جگر کو، نور نظر کو، وہ صحابہ کرام کو پتا تھا کہیں دور گھر ہوگا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی مشقت ہوگی، اندرونی پریشانی ہوگی، گھر کو وقف کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ میری بیٹی کا ذرا گھر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئی اور واپس آئی تو رونے لگی، ہچکیاں بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بہنا کیا ہوا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ نوکیلے بڑے خطرناک پتھر ہیں، آپ کی بچی اس پر آرام نہیں کر سکتی، سو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ چاہتے ماربل لگا سکتے تھے، قیمتی ٹائلس لگا سکتے تھے۔ کہا کہ مدینہ طیبہ میں فلاں جگہ چکنی مٹی ہوتی ہے، اس کا لیپ کر دو، اور بیٹی کو آپ نے رخصت فرما دیا۔ اور رخصتی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمانے میں دلہن کے لیے ایک مخصوص جوڑا پہنایا جاتا تھا، کوئی وہ جوڑا نہیں تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگاؤ۔ ایک خاتون کے پاس وہ جوڑا تھا، بطور امانت کے، عاریت کے، کرائے کے، وہ جوڑے کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا اور رخصتی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ کیوں نہیں اس کو اسمارٹ شادی بنا سکتے تھے، مہنگی شادی بنا سکتے تھے؟ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ بتانا تھا کہ شادی میں جتنا کم خرچہ ہوگا، جتنی سادہ شادی ہوگی، وہ شادی اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایک مرتبہ جنت کے اندر ایسا ہوا کہ اچانک روشنی کی کرن آئی، جیسے بجلی کڑکتی ہے تو روشنی آتی ہے۔ انہوں نے اس محل والے سے پوچھا آپ کے یہاں کوئی بات ہوئی، لائٹ آئی؟ انہوں نے کہا ان سے پورے جنت سے یہ بات گئی۔ گھومتے پھرتے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بات آئی، کہا میاں بیوی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسکرائی، جو ہنسی، تو دانت سے جو روشنی نکلی وہ جنت کی روشنی کو پیچھے کر کر وہ جنت کی روشنی کو مدھم کر دی اور جنت کو انہوں نے چمکا دیا۔ شادی سنت کے مطابق ہو تو یہ شادی دنیا میں بھی چلے گی، عالم برزخ میں بھی چلے گی اور جنت میں بھی چلے گی۔ جو شادی سنت کے خلاف ہوتی ہے، وہ جو محاورہ ہے آپ بیل مجھے مار، وہ شادی ہی کے بارے میں ہوگا کہ ماں باپ بڑی جتن کے ساتھ، بڑے نازک ارمانوں کے ساتھ اپنی بچی کو پالتے ہیں، اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس کا جو ہے اس کی خبر تیار کرتے ہیں۔ جانتے بوجھتے آپ دنیا کے اندر کوئی ایسی شادی نہیں دکھا سکتے جو منگے سرپے کے اندر ہوئی ہو اور محبت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہو۔ لم ترا للمتحابین مثل النکاح، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا ملاقات کرنا، ان کا نوالے دینا، ان کا میاں محبت کی بات کرنا، سب میں صدقے کا ثواب ہے۔ اور اگر وہ شادی جو عمارت جیسی بننی ہے، فاؤنڈیشن اسی حساب سے بنایا جاتا ہے۔ اگر ہمیں 7 منزلہ عمارت بنانی ہے اور جھوپڑی کا فاؤنڈیشن ڈالے، وہ عمارت کھڑ نہیں سکتی۔ یہ انقلابی ٹرننگ پوائنٹ کی مجلس ہے۔ یہ جولار پیٹ، بنگار پیٹ، کھڑگپور کا اسٹیشن ہے۔ یہاں ذرا سی تبدیلی ہوئی، بامبئی جانے والی ٹرین مدراس چلی جائے گی، مدراس جانے والی ٹرین کلکتہ چلی جائے گی۔ اس مجلس کے اندر سنت کا لحاظ کیا جائے گا، خاص طور سے مرتے دم تک، اور زندگی کے بعد عالم برزخ میں جنت میں بھی یہ جوڑا صحیح سالم رہے گا۔ یہ جو لائروں کے یہاں چکر لگانا،
غلے کی نوبت، طلاق کی نوبت، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے اور سنت کے خلاف عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اور آسانی یہ تھی کہ اگر کچھ کام کرنے کے ہوتے، ایک ہندو پوجا کے لیے جاتا ہے، ناریل لینا پڑتا ہے، پرساد لینا پڑتا ہے، ہنڈاون کے اندر روپیہ دان دینا پڑتا ہے، پنڈت کو معاوضہ دینا پڑتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -ڈگری میں جتنا کم خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں اور رحمتوں کو اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سکون ملے گا، محبت ملے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ آپ کو اگر میٹھا بنانا ہے اس کا پروسیس الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، بریانی بنانا ہے اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ اگر شادی کا جو نتیجہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ سکون، مودت، رحمت، اس کا پروسیس الگ ہے۔ شادی ٹی وی کے انداز پر ہو، فلموں کے انداز میں ہو، اور آپ جنتی مزہ لینا چاہتے ہو، جہنم کے کام کر کر یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ میاں بیوی میں الفت محبت پیدا فرمائے، صالح اولاد نصیب فرمائے، دو خاندانوں کا ملاپ نصیب فرمائے، اور ایسی اولاد جو قوم و ملت کے لیے اور دین و دنیا کے لیے نافع بنے نصیب فرمائے، اور ایسی شادیوں میں شرکت جن کے اندر بے حیائی، بے شرمی، ویڈیو گرافی، بفے سسٹم سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہوں کی مجلسوں میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔